بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ چلیں آج ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، صرف سرسری سے ان کا نام لینے پر اکتفا کریں گے جو پہلے ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ السابقون الاولون میں سے کون ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے وہ سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی مسلمان تھیں، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اس وقت چاروں بیٹیاں موجود تھیں تو وہ مسلمان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد مردوں میں سے جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد سیدنا زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ تھے، پہلے وہ غلام تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا زید بن حارثہ کے بعد جن کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان دوسرے قبیلے میں سے تھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبد مناف میں جا کے ملتا ہے۔ یعنی عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عبداللہ بن عبد المطلب ہاشم بن عبد مناف۔ تو اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اوپر جا کے عبد مناف میں ملتے ہیں۔ تو یہ بنو امیہ معروف تھے، بنو امیہ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ ایسا چچیرا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت بھی ہوتی ہے، تو یہ رقابت والا سلسلہ تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے رشتے میں۔ اسی طرح سیدنا ارقم بن ابی ارقم، یہ وہ شخص ہیں جن کے گھر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں دینی مرکز بنایا تھا، مدرسہ بنایا تھا، دعوت و تعلیم اور تبلیغ کے لیے وقف کیا تھا۔ تو سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر افراد میں سب سے پہلے شامل ہیں۔ اس کے بعد سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے بعد سیدنا زبیر بن عوام ہیں، سعید بن زید اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر فاروق کی جو بہن تھیں، اور وہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے حضرت عمر کے اسلام کے حوالے سے، وہ اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے لیکن بہرحال وہ معروف ہے۔ سعید بن زید حضرت عمر فاروق کے بہنوئی تھے، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب یہ بھی مسلمان ہوئیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن اوس، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ، مصعب بن عمیر اور ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی عظیم الشان شخص تھے، اور یہ نوجوان تھے، اور پہلے بڑے ناز و نام میں پلے، پھر بعد میں جب مسلمان ہوئے تو پھر ان کی زندگی یکسر تبدیل ہوگی۔ اس کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد، ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پہلے خاوند جو تھے، یہ مسلمان ہوئے۔ عثمان بن مظعون مسلمان ہوئے، پھر سیدنا قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، سیدنا صائب بن مظعون، سیدنا صائب بن عثمان بن مظعون، یہ بنو مظعون کا جو گھرانہ ہے یہ سارے کا سارا مسلمان ہوا۔ یہ صائب جو تھے یہ بھتیجے تھے، اور عثمان، عبداللہ، صائب اور قدامہ یہ مظعون کے بیٹے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے اوپر مرہ بن کعب کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ اسی طرح عامر بن ربیعہ، ابو صبرہ بن ابو رحم، اور پھر سیدنا جعفر بن ابو طالب، عمر بن سعید بن عاص، خالد بن سعید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عبداللہ بن جہش، مطلب بن اظہر، عبداللہ بن مسعود، اور اسی طرح دیگر کچھ اسماء ہیں جو کہ ابتدا میں مسلمان ہونے والے۔ لیکن ان میں جو خواتین ہیں بطور خاص، ان میں ایک دو کا چند کا ذکر کرتا ہوں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے وہ مسلمان ہوا، ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां शामिल हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर के घर वाले भी सारे मुसलमान हो गए थे, स्वाय उनकी उनके वालिद के, क्योंकि वो बाद में मुसलमान हुए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घरवाली और हजरत अबू बकर की औलाद ये इब्तिदा में ही मुसलमान होने वालों में से थे। उनमें बतौर खास सैयदना अस्मा बिनते अबी बकर और इसी तरह सैयदा अस्मा बिनते उमैस यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा मुकर्रमा। ठीक है। इसी तरह उम्मे ऐमन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोंडी थी, अब्दुल्ला की लोंडी थी, फिर वरासत के तौर पर आपको मिली। इसी तरह सैयदा लुबाबा बिनते हारिस ये मुसलमान हुई हैं। ज़न्नीरा ज़न्नीरा रूमिया मुसलमान हुई हैं, नहदिया मुसलमान हुई हैं, उम्मे उबैस मुसलमान हुई हैं, और इसी तरह दीगर कई लोग मुसलमान हुए। तो ये इब्तिदा में चंद ऐसे लोग हैं जिनको ये शर्फ हासिल है कि ये बिल्कुल दावत इस्लाम, जब तक आप अलैहिस्सलाम ने अभी बहुत ज़्यादा इह्तमाम नहीं किया दावत देने के हवाले से, और इनफिरादी तौर पर जिन जिन को दावत दी गई ये उन लोगों में से शामिल है। यानी एक तो वो दावत है जो अरकम बिन अबी अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दावत दी गई। ये आजकल जहाँ पहले बाब मदीना हुआ करता था, हरम हरम के अंदर, हरम मक्की में जहाँ बाब मदीना ये सफ़ा के करीब जगह है जहाँ पे आजकल जो है वो मैयतें वगैरह भी रखी जाती हैं। तो ये अरकम बिन अबी अरकम ये इस जगह पर जो है वो घर था जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दावत इस्लाम के लिए मुख्तस किया था। उसके बाद बहुत सारे लोग उस वक़्त मुसलमान हुए हैं जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम दावत दी है, या यूं कह लें कि उनको इब्तदाई तौर पर जो है वो लोगों के सामने भी कहना पड़ा है। ये इनफरादी तौर पर लोग मुसलमान हुए। तो इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन के हवाले से 5 मराहिल हैं। 5 मरहलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी है। सबसे पहली दावत जो करीबी रिश्तेदारों और ख़ास ख़ास दोस्तों को थी, जिनका जिक्र अभी किया गया है, ये वो करीबी रिश्तेदार थे या ख़ास दोस्त थे और उनके घर वाले थे। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर है, इसी तरह हज़रत अबू बकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों में से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उस इलाके यानी मक्के वाले लोगों को दावत दी गई। इसका तज़किरा अभी करना बाकी है। इसके भी दो पहलू हैं, यानी दो मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को दावत दी। एक तो वो है कि जब अपने ख़ानदान वालों को घर बुलाया, दावत की, और दूसरा वो वाक़या है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर खड़े होकर लोगों को डराने लगे और सबको दावत इस्लाम दी, और फिर उसके अलावा फिर आम हालत में मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों को दावत दी। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जिनको दावत दी कि वो कबीले जो अतराफ मक्का में आबाद थे, उनमें से कुछ वो थे जो कि मक्का में आते थे बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए या कारोबार के लिए। तो उनमें से सारे ग्रोहों या सब कबीले के सारे अफराद का मसला नहीं होता था, बल्कि जो भी कबीले, किसी कबीले का कोई फर्द आ जाता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस्लाम की दावत देते। उसमें रिएक्शन क्या था या रद्द-ए-अमल क्या था, ये इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद आज ही मैं इसके हवाले से जिक्र करूंगा उसमें कि सूरत हाल क्या रही है। उसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के तमाम कबीलों और ग्रोहों को दावत दी है। ये वो वाक़या है या वो मौका है जब हज के मौके पर सारे कबीले और ग्रोह जो है वो मक्का में आते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर मुख्तलिफ लोगों को, कबीलों को और ग्रोहों को दावत इस्लाम देते रहे। ये वो वक्त है कि जो हज के मौके पर आने वाले, जिस तरह बैत अकबा है, बैत अकबा उला है, बैत अकबा सानिया है, यानी मदीने वाले भी इस मौके पर मुसलमान हुए हैं। उसके बाद पांचवा मरहला वो है जो सुलह हुदैबिया के बाद वाला है। सुलह हुदैबिया के बाद वाले मौके में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतराफ की जो सल्तनतें हैं
ان کو اور مختلف ممالک کو جو ہے وہ دعوت اسلام دی ہے اور ان کو خطوط لکھے ہیں یا ان کے پاس ایلچی اپنے بھیجے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 6 ہجری صلح حدیبیہ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو دعوت اسلام کے پروانے دیے اور ان کو جا کے کہا کہ جا کے ان کو جو وہاں کے سلاطین ہیں، امراء ہیں یا سردار ہیں، ان کو جو ہے میرا نامہ دیں اور تاکہ وہ جو ہے وہ پڑھیں اور پھر اسلام قبول کریں۔ تو بہرحال یہ 5 مختلف دعوت اسلام کے مختلف طریقے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مختلف مواقع ہیں اور مختلف انداز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس میں سب سے پہلا جو موقع ہے وہ ہے قریبی رشتہ داروں اور خاص دعوتوں کو دعوت اسلام، اس میں جو ہم پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اب آگے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو آپ کے رقیب بھی تھے اور آپ کے بعض اوقات جیسے ابو لہب جیسے دشمن بھی تھے۔ تو اس طرح کے کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں، جیسے اصل میں ابتدا میں عبد المطلب نے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت فرمائی۔ اس کے بعد ابو طالب نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناز و نام کو بڑے احسن انداز سے نبھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی بھی کی۔ مواقع در مواقع کے موقع پر آپ کو مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے، اور جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عزت بڑھتی جاتی ہے تو رشتہ داروں میں رقابت بھی بڑھتی جاتی ہے، تو ابو لہب کا مسئلہ یہی تھا۔ تو اس سلسلے میں قریبی عزیز داروں کو، دیگر رشتہ داروں کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا بھی شامل تھے اور سارے لوگ بھی شامل تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی یہ آیت ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے اور مومنوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرنے والے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائیے، یعنی ان کے لیے اچھے انداز سے آپ بات کیجئے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اسلام دیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ بنو عبد المطلب کو بلایا گیا، تو ہوا یہ کہ سارے جب اپنے رشتہ دار اور جو بنو عبد المطلب تھے، اس میں آپ کے چچا بھی تھے، آپ کی پھوپھیاں بھی تھیں، تو ان کی اولادیں بھی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے کی دعوت دی۔ جب سب کھانا کھا چکے تو وہ آپس کی باتیں کرنے لگے، اور کسی نے بھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کھانا کھا کے اٹھ کے چلے گئے۔ دوبارہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور ان کو دوبارہ پھر اسی طرح اسی اہتمام کے ساتھ بلایا۔ تو اب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے پہلے بھی دعوت اڑائی ہے، تو اب دوبارہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محمد نے بلایا ہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ تو چنانچہ جب سب کھانا کھانے چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی بات کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب بول پڑا، کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر دوبارہ لوگ جو ہیں وہ اس موقع پر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پھر کھانا تیار کریں۔ تو تیسری مجلس میں جب سب لوگ آ گئے اور کھانا ان کے سامنے چن دیا گیا، سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات خود ہی شروع فرما دی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میں نے کبھی زندگی میں تمہارے ساتھ اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا اور میں نے کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، تو میں اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں یہ واضح کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے بالکل، اور انہوں نے فوری طور پر اپنی باتیں شروع کر دیں۔
ابو طالب نے تو حوصلہ افزائی کی، لیکن ابو لہب نے اسی وقت جو ہے وہ اختلاف شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جس کے جواب میں ابو طالب نے کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دعوت اسلام کا یہ مرحلہ جو ہے یہ گزرا، پھر 3 سال گزرے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اب سر عام دعوت دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہجر کے اندر ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے پیغمبر جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر سب کے سامنے واضح کر دیجئے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجئے، یعنی مشرکوں کی باتوں پر آپ نے کوئی دھیان نہیں دھرنا اور نہ کان دھرنے نہ توجہ دینی ہے، بس آپ اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلند کیے، بلند آواز سے بلایا۔ جب سارے پہنچ گئے تو پھر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک قبیلے کی جو خاص اس کی آگے چلنے والی نسل تھی اس کو بلایا اور اس کو پکارا اور کہا کہ یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، کہ آپ لوگ اللہ سے ڈر جائیں اور اسلام قبول کر لیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات کہنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ تم مجھے کیسے پاتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب ایک لشکر ہے جو تمہیں زیر کرنا چاہ رہا ہے تو کیا تم بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور پھر کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور فوراً دوڑ پڑا تاکہ گھر والوں کو خبردار کرے، پھر اسے خدشہ ہوا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے دشمنی نے یاد پہنچے گا، لہٰذا وہ چیخ چیخ کر پکارنے لگا یا صباح یا صباح۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور وہ تم ہی ہو۔ تو بہرحال یہ دعوت دی، اس میں سب سے زیادہ ہلڑ بازی کرنے والا وہی ابو لہب تھا، اور بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے کہا یا معاشر بنی قصی، یا معاشر قریش، یا یا عباس ابن عبد المطلب، یا صفیۃ عمت رسول اللہ، لیکن سب نے ہی اس موقع پر انکار کر دیا اور اس موقع پر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ طرح طرح کی باتیں کی۔ تو یہ ابتدائی کچھ چیزیں ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ دعوت اسلام کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف میلوں منڈیوں میں دعوتی تبلیغ کی، جیسا کہ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ سالانہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ منڈی لگا کرتی تھی جس میں خرید و فروخت والے کام ہوا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مواقعوں پر جایا کرتے اور وہاں جا کر دعوت اسلام دیتے، اور ہوتا یہ کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا اور کہتا کہ اس دیوانے کی بات نہ سنو۔ بہرحال ابو لہب نے شدید دشمنی کا اظہار کیا اور طریقہ کار اختیار کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی اس بات کا بہت دکھ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ آپ کو علم ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور اس طرح کی ما ودعک ربک وما قلی، اور الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور اس طرح کی دیگر صورتیں نازل کیں، اور بالآخر جب ابو لہب بالکل باز نہ آیا تو اس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب بھی نازل ہوئی، اسی طرح انا اعطیناک الکوثر بھی نازل ہوئی۔ تو یہ مختلف حربے بھی اختیار کیے جاتے رہے کفار کی طرف سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایہ استقلال کو نہیں چھوڑا اور استقامت کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کو دعوت اسلام دی، بنو عبد المطلب کو بلایا گیا، آپ کو دعوت اسلام دی گئی، آپ نے دعوت اسلام دی، لیکن ان میں سے چند جو سمجھدار تھے انہوں نے تو خاموشی اختیار کی، بلکہ ابو طالب نے تو یہاں تک کہا کہ ہم جو ہے وہ تعاون کریں گے اور حفاظت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید
مخالفت کی، اور اس نے کہا کہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے، اور جو بھی اس کی زبان میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس نے کہا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر افراد کو بھی دعوت اسلام دی۔ در حقیقت جو مشرکین کا عقیدہ تھا وہ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز سے ذکر کیا ہوا ہے، کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، اس کو خالق و مالک تو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ بت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ عقیدہ ان کے آباء و اجداد نے اختیار کیا ہوا تھا۔ تو قرآن مجید میں جیسے ذکر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ اللہ کا نام لیتے، لیکن دوسری طرف والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر کی یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کے نزدیک صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا تعجب کی بات تھی، اور وہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے ہوئے ہیں وہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ان کو اللہ کے لیے قریب قرب اختیار کر لیں، یعنی اللہ کے وہ قریب ہمیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایک سوال جو ہے اس کو بڑے آسان انداز سے قرآن مجید کی زینت بنایا ہے، اور انہوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب ہی بات ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے، لیکن ساتھ ان کا یہ مسئلہ ضرور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی بھی پوجا کریں، اور ان کے نزدیک صرف ایک الہ کی اللہ کی عبادت کرنا ان کے نزدیک تعجب خیز تھا۔ اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے بھی بناتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے الا انہم من افکہم لیقولون، کہ بلا شبہ یہ لوگ اپنی طرف سے من گھڑت بات کہتے ہیں، ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مشرکین مکہ دراصل تھے تو وہ اللہ کو پہچانتے تھے، مانتے بھی تھے، طواف بھی کرتے تھے، سارے معاملات تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ بڑا تعجب خیز معاملہ تھا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کئی معبود ہیں، اور وہ بتوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں ان کو پوجا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو سب سے پہلے تو توحید کی دعوت دی۔ تو اگر ہم سیرت کا جائزہ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو دو ہی چیزیں ہیں بنیادی، ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کے اوپر لوگوں کو دعوت دینا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اب جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو اور اس کام کو اور اس دعوت کو قبول کرتے تھے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے تھے، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے وہ ظاہر بات ہے توحید کے بھی قائل نہ ہوئے۔ اور دوسری صورت میں یہ کہہ لیں کہ ابو جہل تھا، وہ یہ بات بھی مانتا تھا کہ یہ واقعی یہ آخری نبی کی ساری صفتیں اور ساری نشانیاں اور خوبیاں تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ بنو ہاشم میں سے یہ آ گیا تو اب ہم اس کی بات مان لیں، یا بنو عبد المطلب میں سے یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا نبوت کا تو اب ہم ان کو بھی مان لیں، تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار وہ کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کا بھی انکار کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ تو سیرت کا جو ابتدائی یعنی بنیادی آپ دیکھیں کہ مکہ کے دوران یہ جو وقت گزرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں زیادہ تر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اسلام کے اوپر، وہ توحید کی طرف دعوت ہے کہ اللہ کو ایک مانے، بتوں کی پوجا کو چھوڑا جائے، اور دیگر جو ان کے اندر خرابیاں موجود تھیں، جیسے تعویذ کا، جیسے فال نکالنے کا، جیسے کاہنوں کے پاس جانے کا، جیسے اس طرح ستاروں کے
ستاروں کو دیکھ کر اپنے احوال بیان کرنے کا، یا دیگر کئی ایسی ایسی بدعات و خرافات موجود تھیں جو دین ابراہیمی میں بھی جو ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں یہ وقت جو ہے، یہ 13 سالہ زندگی جو ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر گزری ہے، دعوت اسلام میں، دعوت توحید الہی، دعوت توحید رب العالمینی کے اوپر گزری ہے۔ تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے ان 13 سالوں میں کیسی زندگی گزاری ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت پرمشقت، بہت پرمصائب وقت گزارا ہے، لیکن اس سارے مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، شرک کو چھوڑ دیں۔ اور جتنی بھی قباحتیں ان کے مزاج میں تھیں، یا ان کے رسم و رواج میں تھیں، یا جاہلیت کے امور میں سے تھیں، اور دین اسلام کی مخالف چیزیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو احسن انداز سے دور کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ لیکن اس میں چندہ اتنا زیادہ جو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ سارا مکہ فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوا ہے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے۔ جب مہاجرین کی ہم گنتی کرتے ہیں کہ وہ کتنی تعداد میں مہاجرین تھے جو مدینہ کی طرف رخ کر کے گئے ہیں، تو ان کی تعداد کو بہت زیادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو سارے مسلمان تھے وہ 313 تھے، ان میں سے آدھے مسلمان تھے، اور آدھے آدھے مہاجرین تھے، اور آدھے انصار تھے۔ تو ان انصار کو ہم یہ کہہ لیں کہ خواتین کے حوالے سے اگر دیکھیں جائے تو تقریباً اتنی ہی تعداد میں مسلمان جو تھے وہ موجود تھے اس دور میں۔ جب غزوہ احد ہوا ہے تو 700 سارے افراد تھے، 700 کے قریب سارے مسلمان تھے جو کہ مہاجرین و انصار کی صورت میں۔ اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ انصار کے 3 قبائل جو ہے وہ موجود تھے، 2 بڑے اوس اور خزرج کے قبیلے موجود تھے۔ تو اس بنا پر اگر ہم دیکھیں تو مکہ کی اس پورے 13 سالہ دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے کوئی بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے۔